بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم أو ما والاهما وقال صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو معينا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو لوگ بالکل بھی شعور نہیں رکھتے دین کا، دین کے سلسلے میں ان کی سمجھ بالکل کام نہیں کرتی، اور ہم میں سے بیشتر لوگ وہی ہیں جنہیں نہ تو دین کی فکر ہے، نہ دین کے تحفظ کی فکر ہے، اور نہ دین کے برپا ہونے یا مٹنے کی فکر ہے. لیکن ایسے لوگ بھی کم از کم اس منصوبے کو اس وقت تو سمجھ پا رہے ہوں گے اچھی طرح سے کہ یہ دنیا اور روئے زمین پر پائی جانے والی ساری قومیں اور ملتیں سب کی سب اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام اپنی تمام ترتابانیوں کے ساتھ، اسلام اپنی تمام تعلیمات، اپنی تمام شناخت، اپنی تمام اقدار اور روایات کے ساتھ روئے زمین سے ختم ہو جائے. یعنی وہ دین اور دیانت کی دشمن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اور تعلیمات کے دشمن ہے. آپ کہیں گے یہ ہو کیوں رہا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ہماری فکر یا ہماری ایمانی غیرت یا ہماری اسلامی غیرت کو اگر جانچنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے امتحانات اور امتحان کا اس طرح کا منظر یا امتحان کی اس طرح کی صورتحال پیدا فرمائیں گے. اب جانچ یہ کرنی ہے کہ ہمیں دین کی فکر کتنی ہے، دین کے سلسلے میں ہم کتنے فکر مند ہیں، یا جو لوگ دین کی خدمت اور دین کا کام کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں ہم کتنے فکر مند ہیں، یا جو ادارے اور مراکز یا جو تنظیمیں اور جماعتیں یا جمعیتیں دین اور دین کے تحفظ کے لیے ہر وقت کام کر رہی ہیں، ہمیں ان کا کتنا درد ہے، ہم ان کے کتنے معاون ہیں اور ہم ان کی کتنی فکر رکھتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، آپ کے امتحان کا ایک سوال ہے، یہ آپ کی زندگی کا بڑا ایگزامینیشن ہے. اس سلسلے میں جو لوگ 97 اور 98 میں باشعور ہوں گے کہ اس وقت کی موجودہ صاحب اقتدار پارٹی اس وقت بھی اقتدار میں تھی، تو یہ اسرائیل کے مدد اور تعاون سے ایک فارمولہ لے کر کے آئی تھی کہ مدارس میں دہشت گردی سکھلائی جاتی. یہ راگ الاپا تھا، اور باقاعدہ اس دعوے اور کلیم کے بعد اس کے اوپر زبردست تحقیق اور تفتیش ہوئی تھی. باقاعدہ جاسوس بھیجے گئے مدارس میں، مدارس کے کیمپس میں، اور انہوں نے جا کر کے ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا. تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بڑے پرامن مراکز ہیں، اور یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان سے روشناس کرایا جاتا ہے، اور ان کی بنیاد تو خیر الناس من ینفع الناس پہ ہے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. لیکن وہ پلان انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اس پلان کے پیچھے جو تھنک ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر دین اگر باقی ہے تو انہی مراکز کی وجہ سے. ان کی زبان میں دین کی جو کٹرتا ہے یا روڑی واد ہے،
یہ انہی مدرسوں کی وجہ سے۔ ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ تسلط فی الدین، دین پر استقامت آج اگر کسی کی دین ہے وہ تو صرف مدارس ہے یا علماء کی جماعت ہے۔ تو اس وقت سے وہ سلسلہ چلا تھا اور یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا پلان کیا ہے؟ اس کا پلان کیا ہے؟ اس کا پلان یہ ہے کہ ہندوستان سے سیکولرزم یا سیکولر آئین اور کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جائے اور یہاں منو اسمرتی لاگو کر دی جائے۔ بیچارے جو پچھلے پسماندہ لوگ ہیں، جو دلت ورگ ہے، یہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہندو مسلم کی تفریق ہے۔ جی نہیں، یہ سیاسی چپقلش، یہ مذہبی چپقلش نہیں ہے۔ وہ اس کو لاگو کر کے سب کو کنارے لگا دیں گے۔ بہرحال انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر قانون کی تبدیلی میں کوئی جماعت ہمارے آڑے آ سکتی، چونکہ ہم یہاں کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن، دوسری سب سے بڑی کمیونٹی ہے یہاں کی، تو ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس مذہبی جنون ہے، اور اگر ان کے اوپر مذہبی جنون سوار ہو گیا تو پھر زمین پر ہوگا وہ جو یہ چاہیں۔ بدر سے لے کر کے اور جنگ آزادی کے تمام میدانوں تک جو تحریریں ہیں وہ تحریریں سب ان کے علم میں ہیں اور اتہاس کے پنوں میں درج ہیں یا تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ تو انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر یہ میدان میں آئے تو دقت ہو جائے گی، تو اس لیے جو راستے ہو سکتے ہیں میدان تک آنے کے، یا جو قائد ہو سکتے ہیں انہیں میدان تک لانے کے، یا جہاں سے مدافعات کی مزاحمت کی آواز اٹھ سکتی ہے، یا جہاں سے احتجاج ہو سکتا ہے، یا جو کایا پلٹنے کے لیے انقلاب کا آوازہ لگا سکتے ہیں، ان سب کو کسی طرح سے روکا جائے اور ان کو لگام دی جائے۔ اور آپ سے کیا توقع رکھی جائے، آپ سے کیا امید رکھی جائے؟ اس لیے کہ آپ نے اسلامی اقدار و روایات کا 1% بھی پاس و لحاظ نہیں کیا۔ آپ ایک ہندو شادی کی ویڈیوگرافی کرا لیجئے اور ایک مسلم شادی کی ویڈیوگرافی کرا لیجئے، پھیرے اور نکاح کے سوا دوسرا کوئی فرق نہیں ملے گا۔ کیا نبی نے سیرت نہیں دی شادی کے حوالے سے؟ تو آپ کو جب اتنی فکر نہ ہو تو انہیں آپ کو کنورٹ کرنے میں کیا لگے گا؟ یہ آپ تو کنورٹڈ ہیں، تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی اعتبار سے تو آپ کنورٹڈ ہیں۔ تو اس لیے انہیں کہے کی فکر، اگر کوئی شخص ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے تو وہ حضرات علماء کرام یا مدارس کا یہ نیٹ ورک ہے۔ تو اس لیے اس کے خلاف ان کا پلان ہے۔ اور اگر آپ نے سنا ہو تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ آسام میں کیا اعلان کیا؟ مدارس پر پابندی۔ یہ مدارس حالانکہ وہ والے ہیں جنہیں وہ ایڈ دیتے، اور یہ یاد رکھیے گا دیوبند نے بھی اور جمعیت علماء نے سخت مخالفت کی تھی جب یہ مدرسہ بورڈ تشکیل پایا تھا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کی کپل سبل سے کافی اس سلسلے میں بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے، یہ معلوم تھا کہ جب آپ ان کے رحم و کرم پر ادارے چلائیں گے تو ان کے رحم و کرم کے یا ان کا بتلایا ہوا سلیبس اور نصاب آپ کو برپا کرنا پڑے گا، اور جسے وہ چاہیں گے وہ وہاں داخل ہوگا۔ میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اس پلان کو نافذ کرنا شروع کر دیا ہے، اور مدارس جو آپ کے اپنے مدارس ہیں ان کا حال اس وقت یہ ہے کہ جتنے بھی مدارس آپ کو علماء تیار کر کے دیتے ہیں، جتنے مدارس آپ کو علماء تیار کر کے دیتے ہیں، ان کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں ہاسٹلس ہیں، بچے اس میں پڑھتے ہیں، کھانا پانی ان کو وہاں سے دیا جاتا ہے جو آپ کے یہاں سے چندہ ہو کر کے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے عالم تیار ہو کر کے آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسکول کھول دیے ہیں، ٹھیک ہے، ابتدائی اسکول ابھی روکے ہوئے ہیں، بڑوں کے کھول دیے ہیں، یا بڑوں کو کھول دیے ہیں، چھوٹے روکے ہوئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہاسٹلس کو انہوں نے بند رکھا ہے۔ ابھی بھی ہاسٹلس کو بند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مدارس سارے کے سارے بند ہیں۔ مدارس جب سارے کے سارے بند ہیں تو آپ کو قطعی فکر نہیں، میں اسی فکر کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں اس طرح کا مضمون پیش کر رہا ہوں، بہت فکر انگیز اور بہت تشویشناک صورتحال ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے مدارس کا نظام پوری طرح سے ٹھپ ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہی مدارس میں پڑھنے والے وہ طلبہ جو آدھے سے زیادہ عالم ہو چکے ہیں یا عالم ہونے کے بالکل قریب ہیں، اب چونکہ وہ خود 20 سال 22 سال کے ہو گئے، والدین کی آنکھیں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں، وہ تاک رہے ہیں کہ کب یہ ہمارا ہاتھ بٹائیں، تو انہوں نے تعلیم کو خیر بات کہہ کے اب کاروبار سنبھال لیا ہے اور وہ تجارت کے میدان میں اتر آئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ٹھیک کیا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ٹھیک کیا، لیکن اگر آج یہی فکر آپ نے نہ کی، آگے آپ کے پاس آنسو نہیں ہوں گے رونے کے لیے، اتنا یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ اس وقت جو صورتحال حضرات علماء کرام کی، پہلے سے ہی مسلمانوں نے یا اس ملت نے علماء کا جو حشر کیا ہے، جو ان کی دردشا اور درگت کی ہے، وہ پہلے سے ہی قابل رحم. آپ بتا دیجئے اس دھرتی کے اوپر اتنا سستا مزدور کون کہ جس کی 5 مرتبہ حاضری لی جاتی ہو اور سب سے کم اس کی تنخواہ ہو. اس پورے ضلع کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک امام ایسا لے آئیے جس کی تنخواہ اتنی ہو کہ اس کے گھر کا خرچ چل جائے. 5000 والے بھی 2-4 ہوں گے شاید. یہ صورتحال ہے اور تلاش یہ ہے کہ اس سے بھی کم میں حاصل ہو جائیں تو بہتر ہے. تو پہلے سے ہم آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میدان میں وہ آدمی ٹک ہی نہیں سکتا جس کا ایم پیسہ ہو. کیا 5000 روپلی میں وہ 5 مرتبہ حاضری دلوائے گا اور ایرے غیرے سب کی وہ ڈانٹ ڈپٹ مسجد میں سنے گا؟ پانی ختم ہو جائے تو جس کا جی چاہے چلانے لگے، یہ سب کچھ سنے گا؟ پہلے وہ اپنے جذبات کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ تمہیں دین کی خدمت کرنا ہے اور اس کے صلے میں جو کچھ مل جائے وہ ٹھیک ہے. اگر دین کا جذبہ نہیں، دین کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ اس میدان میں ٹک نہیں سکے گا. یہ آپ یاد رکھیے گا. اور کیوں ٹکنے لگا؟ کیا وہ آپ سے کم صلاحیت رکھتا ہے؟ آپ مجھے بتلائیے. آپ کا بہت مائنڈ چلتا ہے بزنس میں، لیکن جتنا میرے دماغ کے اوپر لوڈ ہے اتنا تو آپ کے اوپر نہیں ہے. میں پہلے پورے سماج کے حالات دیکھوں، ان کا تجزیہ کروں، ان کا علاج کیا ہے اور وہ کیوں منکر ہیں، میں ان سب کی تیاری کر کے آتا ہوں. کہ اگر یہی دماغ میں بزنس میں لگاؤں تو آپ سے بہتر نہ صحیح آپ جیسا بزنس کر سکتا ہوں. یا کوئی بھی عالم اتنا دماغ رکھتے ہی جو قرآن و سنت کو پڑھ کے آیا ہو اور اس کے مندرجات کو جانتا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ اتنی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے. آپ اتنا لوڈ برداشت نہیں کر پائیں گے جتنا ایک حافظ رمضان المبارک میں تراویح کے دوران برداشت کرتا ہے. دماغ کے سارے خلیات ڈیڈ ہو جائیں گے آپ کے. تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بہت عجیب سی صورتحال ہے. اگر آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو تو میں بتلائے دے رہا ہوں کہ میں اس سے پہلے یہاں اسی ممبر پہ بیٹھ کے کم سے کم 20 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں میں سوسائٹ کی در 0 کے آس پاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تو بلیو کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں. مثلا کسی آدمی کے اربوں روپے کی فیکٹری تھی اور وہ چشم زدن میں جل کر کے خاک ہو گئی. اب وہ نہتتا ہے، صبح کا ارب پتی اور شام کو زمین پہ گھٹنے رکھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. تو پھر لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی. حالانکہ اس کا دل کچھ بھی کہہ رہا ہو، کتنی ملامت کر رہا ہو، لیکن وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی. اور اگر ذرا سا بھی اسے شعور ہے تو وہ بڑھ کے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، انہوں نے اس کو میٹ دیا، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ دوبارہ اس طرح آباد کر دیں. اور اتنا کہنے کے بعد آپ جانتے ہیں سارے بھگولے پھوٹ جائیں گے، سارے زخم بھر جائیں گے. تو اس لیے سوسائٹ کی در کم تھی، سوسائٹ کی در اس لیے کم تھی. لیکن آپ بتلائیے جو شخص یہ کہہ رہا ہے اور جو یہ کہا کرتا تھا وہی جب سوسائٹ کرنے لگے، خودکشی کرنے لگے، تو آپ سمجھیے حالات کتنے عبرتناک ہیں. شاملی کے ایک حافظ نے سوسائٹ کر لیا معیشت سے تنگ آ کر کے اور افلاس تنگ دستی کی وجہ سے. آپ کو اندازہ نہیں، بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو روبرو کرا دیتا ہوں کہ مدارس کے لوگ اپنے بجٹ کے حساب سے رمضان المبارک میں کس طرح روزہ رکھ کے، آپ نے دیکھا ہوگا سر پہ رومال رکھ کر کے دکان مارے پھرتے ہیں. اس کے بعد کوڑی جمع کر کے اور لاکھوں روپے کا بجٹ مینٹین کرتے ہیں. تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر مدارس 80% مدارس کا حال یہ ہے کہ وہ لاسٹ تک پہنچتے ان کا بجٹ فیل ہو جاتا ہے.
آخر کے 2 یا 3 مہینے کی تنخواہ مدرسین کو نہیں ملتی، انہیں یہ کہہ کر کے رسیدیں پکڑا دی جاتی ہیں کہ رمضان المبارک میں جب آپ چندہ کر لیں تو آپ اسی میں سے وضع کر لیجئے گا یا آپ ہمارے پاس لے آئیے گا، ہم وہی تنخواہ میں کنورٹ کر دیں گے۔ تو آپ بتلائیے لاک ڈاؤن کس وقت ہوا تھا؟ شعبان کا ابتدائی حصہ تھا، مدرسین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں جن کی 5,000 روپے اور بھاگ دوڑ کر لے تو 6-7 ہزار روپے مہینے میں کماتے ہو، گلی گلی گھر گھر جا کر کے ٹیوشن پڑھا کر کے، ان کے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس بیلنس ہو، بلکہ نوبت یہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے کہیں سے وہ ایڈوانس بھی لے لیتے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ ایک دم لاک ڈاؤن ہو گیا، خالی ہاتھ تھے اور ایسے میں لاک ڈاؤن ہو گیا۔ اب اس کے بعد زیور بیچا، سامان بیچا، منتیں سماجتیں کی، لیکن ادھار بھی انہیں دیا جاتا ہے جو واپسی کی طاقت رکھتے ہیں، دستور یہ ہو گیا۔ تو وہ شخص جو امامت کر رہا تھا کہیں، اور اس نے آ کر کے پھر خودکشی کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ خودکشی کر لی۔ یعنی وقت کا امام، نماز پڑھانے والا شخص جو دوسروں کو توکل سکھلاتا ہے اور خود ہار گیا اپنی زندگی سے۔ آپ کہیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بہت درد بھرا ہے اور بہت بڑا الٹیمیٹم ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ مساجد کے متولیوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ مساجد تو لوکب تھیں، آپ کو معلوم ہے، جماعتیں نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ائمہ سے کہہ دیا کہ بھائی آپ اپنے گھر جائیے، جماعت نہیں ہو رہی، 2-3 لوگ پڑھ رہے ہیں، خود پڑھ لیں گے یا کوئی پڑھا دے گا۔ مسجد کے پاس بجٹ ہے، مسجد کے پاس فنڈ ہے، اور بینک میں پڑا ہے یا جیب میں رکھا ہے متولی کے، اور اس کے باوجود اس نے ان کو تنخواہیں ادا نہیں کی۔ اس کا غرور یہ ہے کہ جب کام نہیں کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھا رہے ہو تو تنخواہ کا ہے، جیسے وہ اپنی جیب سے دے رہا ہو۔ جبکہ جتنے بھی بنیادی ادارے ہیں دارالعلوم سے لے کر کے اور نیچے تک، سب نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ اس وقت ائمہ نماز پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، وہ مستحق ہیں تنخواہ کے، ان کی تنخواہ دی جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان ائمہ کو اس درجے پر پہنچایا کہ وہ خودکشی کے لیے مجبور ہوئے۔ اور جس شخص کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، حافظ وسیم کا، شاملی کا رہنے والا، جس نے خودکشی کی ہے، اس کے ساتھ بھی متولی نے یہ بدتمیزی کی تو اس کو مسجد سے نکال دیا یہ کہہ کر کے کہ ہمارے پاس بغیر کام کے تنخواہ دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے گھر آ کر کے جو کچھ بھی کر سکتا تھا کیا، اور آخر کار انسان ہے، شیطان نے ورگلایا اور اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، علماء کو میدان میں آنا چاہیے، انہیں بھی کاروبار کرنا چاہیے۔ ٹھیک، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ کاروبار آپ سے بہتر کر سکتے، اس لیے کہ وہ کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ دیانت کے ساتھ، اس لیے کہ عالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گارنٹی دی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت صرف علماء کی جماعت۔ صرف ترجمہ کر رہا ہوں لفظ انما کا۔ تو آپ بتلائیے، جب خوف سب سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، تو دیانت کے ساتھ کاروبار کریں گے۔ اور آج بھی جو آدمی صحیح سامان دیتا ہے اور صحیح طرح تولتا ہے تو لوگ اپنے مارکیٹ اور محلے چھوڑ کر کے اس کے یہاں خریدنے جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیانت کے ساتھ اور تجارت کے ان اصولوں کے ساتھ جو نبی نے سکھلایا یا انہوں نے سیکھے ہیں، اس طرح تجارت کی، تو یاد رکھیے گا مکھیاں ماریں گے آپ۔ لیکن یہ الٹیمیٹم نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہی بات یہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ واٹس ایپ کے اوپر اس وقت زبردست جنگ چھڑی ہوئی۔ میں نے بتایا کہ وہ طلبہ جو پڑھ رہے تھے وہ چھوڑ کر کے کاروبار اور کام میں آ گئے، کام سیکھ رہے ہیں۔ اور جو علماء جنہوں نے یہ حالات دیکھے ہیں کہ وہ جیسے تیسے اپنا گھر چلا رہے تھے، اپنا نفقہ چلا رہے تھے، لیکن اچانک لاک ڈاؤن کے بعد ساری ملت نے منہ پھیر لیا، تو پھر اس کے بعد یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ علماء کو کچھ نہ کچھ کاروبار کرنا چاہیے۔ جب وہ کاروبار کریں گے تو پھر یہاں 5 وقت آپ کی کڑوی کسیلی سننے کے لیے کیوں ڈیوٹی دیں گے؟ آپ ایک وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے دکان چھوڑ کر کے، وہ پڑھانے کے لیے کیوں آئیں گے؟ اور پھر تیار رہیے آپ نکاح کی جگہ پھیرے ڈالنے کے لیے، اور بغیر کفن اور بغیر نماز جنازہ کے دفن کرنے کے لیے۔ چھوڑ دیجئے، نسل کو تو پہلے سے ہی ہم نے برباد اور تباہ کر لیا۔ آپ بتلائیے اس پورے بھرے مجمع میں
اس پورے بھرے مجمع میں اس نماز کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جس کا سوال اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہوگا. میں پوچھ رہا ہوں اس پورے مجمع سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے بتا دے کہ اگر کسی نے نماز کی شروعات کی اور ثنا کی جگہ تحیات پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ پہلے اور سورت بعد میں پڑھنا چاہیے تھی، اور اس نے سورت پہلے اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی تو نماز کا کیا بنا؟ وہ بتا دیں جو 20 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں پیر زمین پہ نہیں تھے، نماز کا کیا ہوا؟ آدھا مجمع تو وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کا صحیح تلفظ نہیں دے سکتا، 80% وہ ہیں جو کلمے کا مفہوم نہیں بتا سکتے. یہ ہمارے دین کے مبادیات کا حال ہے. اور اس کے بعد یہ علماء کرام کوڑی کوڑی جمع کر کے بھیک مانگ کر کے مدارس قائم کر کے، اور اس کے بعد دین اور دیانت اس ہندوستان میں قائم کیے ہوئے ہیں. کفر کی اس سب سے بڑی دھرتی پر اور کفر کے اس سب سے بڑے مرکز میں آپ ان کے احسان مند بھی نہیں، آپ ان کے معاون بھی نہیں، آپ ان کے حالات کی خبرگیری کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ان کا نقصان نہیں ہے، نسلوں کا نقصان ہے، نسلوں کا نقصان ہے. یاد رکھیے گا، دیر نہیں لگے گی مارکیٹ میں اترنے میں. صرف آپ ہی نہیں کاروبار کرنا جانتے ہیں، جو آئے گا وہ کاروبار کر لے گا، مزدوری کر لے گا. تو کہنے کا حاصل ہے کہ جس طرح کی سرد مہری ہم نے اختیار کی، متولیوں نے جس طرح کا ظلم روا رکھا ہے، باوجود ہے کہ ان کا ایک پیسہ نہیں جاتا. متولی کبھی مسجد کو چندہ نہیں دیتا، یاد رکھیے گا. پورا محلہ چندہ دے گا، وہ صرف اپنے آپ کو رکھنے کا حقدار سمجھتا ہے. تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس پیریڈ میں علماء بہت تیزی کے ساتھ، پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں حالات جو کچھ بھی ہیں. اب ایک آدھے پاگل ہم جیسے مل جائیں آپ کو، ورنہ بیشتر اماموں کا حال، بیشتر حفاظ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں. یہ سیدھا سائن ہے اس بات کا کہ اگلی نسل کو ہم اس لائن میں ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا روندا جاتا ہے، اتنا بے ضمیر کر دیا جاتا ہے ائمہ اور علماء کو کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنی نسل کو عالم بنانا نہیں چاہیں گے. یاد رکھیے گا، آج بھی جو بچے اپنے والدین کی گستاخی نہیں کرتے ہیں، ادب کر رہے ہیں یا خاموش کھڑے رہتے ہیں، یا زنا سے بچی ہوئی جو جتنی بھی نسل ہے، نسل کا جتنا بھی حصہ ہے، یا جہاں جہاں بھی تھوڑا بہت امن اور دین باقی ہے، یہ یاد رکھیے گا علماء کی تقریریں سن کر کے اور ان کے ذریعے سنائی گئی وعیدوں کی وجہ سے، آخرت کی یاد اور تذکیر کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے. صرف دین ہے جو نسلوں کو گناہوں سے روک سکتا ہے. آپ کے ڈنڈے میں اتنی طاقت نہیں. 17 سال کا نوجوان طاقتور باپ سے نہیں جھل رہا ہے اس وقت. کوئی باپ اپنے 17 سالہ نوجوان بیٹے کو قابو میں کرنے کی پوزیشن میں نہیں. اکلوتا طریقہ ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سکھایا جائے، اور جب ڈر سکھانے والے مراکز ختم ہو جائیں، جب اس دین کو زندہ رکھنے والے ختم ہو جائیں، جب یہ سوتے سوکھ جائیں، تو بتاؤ نسلوں کی تیاری کون کروائے گا؟ اور آپ کی یہ سرد مہری اور یہ زیادتی اور ظلم، ظاہر سی بات ہے علماء کو بددل کر دے گا دین سے. اس لیے غیرت، ایمانی غیرت اختیار کیجیے اور خبرگیری کیجیے اپنے علماء کی، ائمہ کی، مؤذنین کی، دین کی خدمت کرنے والی جماعتوں اور تنظیموں کی، اور دین سے لگے ہوئے لوگوں کی. ورنہ جو دردشا ہم نے اپنی کر لی ہے، دین ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ نوجوان نسل کا، مسلم کمیونٹی میں سے ایک نوجوان لا کے کھڑا کر دیجئے اور ایک کسی پنڈت کا بیٹا لا کر کے کھڑا کر دیجئے، آپ پہچان نہیں سکیں گے. تہذیب اور ثقافت، تمدن اور شناخت اتنی چھن چکی اور اتنی جا چکی. ہماری اپنی تقریبات اور اپنی شادیاں ان سے بالکل مختلف نہیں. ہم اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں. آپ تو ان کے پالے میں کھڑے ہیں. اگر کوئی سردرد ہے پوری دنیا کے لیے، اور دنیا میں جتنے بھی یہ رانیتی کار ہیں، جتنا षड्यंत्र کرنے والے اور جتنے منصوبہ ساز ہیں اسلام کے خلاف، ان کے لیے اگر سردرد کوئی جماعت ہے تو علماء کی جماعت. اس لیے کہ وہیں سے دقت ہے، وہی کٹرتا پرووائڈ کرتے ہیں ان کی زبان میں. اور میں کہتا ہوں دین کے اوپر اگر ٹوٹی پھوٹی استقامت باقی ہے تو اسی جماعت کی وجہ سے. تسلط فی الدین اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ اکلوتی جماعت ہے، اور وہی ان کے لیے درد سر ہے، اور اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے روڈ میپ تیار کر لیا. مدارس بند ہیں، مدارس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے علماء کو تنخواہیں دیں. جس وقت لاک ڈاؤن ہوا تھا اسی وقت ان کے بجٹ صفر تھے.
مؤذن اور اماموں کو 6 مہینے کے لیے مسجد بدر کر دیا گیا. مسجد کے پاس اماؤنٹ اور بجٹ ہیں، اور پیچھے نماز پڑھنے والے، مسجد میں نماز پڑھنے والے اس قابل ہیں کہ ان کی تنخواہوں کا نصب کر سکتے تھے. اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ظلم کیا گیا. کتنے دن سروائیو کریں گے؟ ان کی اگلی نسل تو قطعی نہیں چاہے گی کہ کسی بھی حال میں ہم حافظ یا عالم یا امام بنیں. تو اس لیے آپ فکر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس ملت پہ بزنس مین تو پیدا ہوں گے، انجینئر تو پیدا ہوں گے، اور یہاں آرکیٹیکٹ تو پیدا ہو جائیں گے، یہاں ٹیچر بھی پیدا ہوں گے، یہاں ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے، سب کچھ پیدا ہوں گے، اور یہ سب کچھ دنیا تک محدود رہے گا. انجینئر خاکے بنائے گا وہ دنیا تک ہے، ڈاکٹر جو کچھ بھی کرے گا وہ دنیا تک ہے. ٹھیک ہے، آخرت کون سنوارے گا جبکہ ہم صرف پیدا ہی ہوئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے؟ کون بتلائے گا آخرت کی تیاری کا طریقہ کیا ہے؟ کون بتلائے گا انسان کس کو کہتے ہیں، انسانیت کا نصاب کیا ہے؟ اس لیے خودکشی کی یہ در آگے بڑھے، اور علماء اپنے اس پورے منہاج سے ہٹ جائیں، اور یہ ملت بے کس اور بے بس ہو جائے، بے دین ہو جائے. اور یہ بھی اسی طرح صرف بت پرستی باقی بچی، مورتیوں کے سامنے جھکنا بچا، پیسے چومنا، ترازو چومنا، سوئی چومنا اور وسائل معاش چومنا. یہ تو ان کی پوجا تو شروع ہو چکی. بہنی کے پیسے کتنے لوگ چومتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. صرف مورتیوں کے سامنے جھکنا باقی ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ کروا لیں گے. کیا وہ دن دیکھنا چاہیں گے؟ اگر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ان مراکز کو، جنہوں نے اس ہندوستان کے اندر اسلام کی آبرو کو باقی رکھا، اسلامی تعلیمات کو باقی رکھا. اب بتائیے، یہ مدارس کا جو وجود ہے یہ بہت قسم و پرسی کے عالم میں ہندوستان میں شروع کیا گیا تھا، تاکہ جو پلان تیار کیا ہے برطانیہ نے اور وہاں کے امپائر نے کہ یہاں سے دین ختم کر دیا جائے، یہاں انگریز نسلیں تیار کی جائیں، اس کو نرسری بنا لیا جائے. تب ہمارے اکابر نے فکر کر کے اور اس کے بعد انتہائی غیرت کے ساتھ مدارس کا نیٹ ورک بچھایا تھا، جو اس طرح کے مدارس کا پہلا نظام تھا. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہندوستان میں دین کی جو حالت ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں. یہاں کے اداروں کا جو تعلیم کا نظام ہے یا تربیت کا جو اس دور میں بھی ٹوٹا پھوٹا نظام ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جامعہ ام القریٰ، مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی، بلکہ سعودی عربیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، جامعہ قاہرہ مصر، ہو سکتا ہے اس کا بخاری پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا بغیر داڑھی کا ہو اور اس کا جبہ ٹخنوں سے نیچے ہو، جو دونوں چیزیں مکروہ تحریمی اور ناجائز ہیں. لیکن ہمارے کسی دارالعلوم کا طالب علم، اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو، اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو اور اس کا داخلہ ہو جائے، اس کا ایڈمیشن فارم آگے چلا جائے، ممکن نہیں. یہ فرق ہے. وہاں کا پڑھانے والا آؤٹ لا ہو سکتا ہے اور یہاں کا پڑھنے والا بھی سر منہ انحراف نہیں کر سکتا سنتوں سے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا جو دین ہے یا ہندوستان میں جو دینی قیادت ہے دنیا کے کسی خطے میں نہیں پائی جاتی. 2 نام تو ہم نے اتنے بڑے بڑے لیے، اس کے بعد کوئی بچتا ہی نہیں. اس لیے اپنے اکابر کی دھروہر کو سنبھال کے رکھیے اور علماء کی خبرگیری کیجیے. جس طرح سے آپ اپنے کھانے کا اور کچن کا بجٹ مینٹین کرتے ہیں، اس طرح ان دینی مراکز کو اگر آپ پرائرٹی نہیں دیں گے، ترجیح نہیں دیں گے اور شامل نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا اپنی نسلوں سے ایمان کھو بیٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فکر اور شعور، آگہی اور بصیرت عنایت فرمائے. ایمانی غیرت، اسلامی غیرت اور دینی مراکز کے لیے اور دینی تعلیم گاہوں کے لیے ہمارے دل میں بے پناہ فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.